سلیم صاحب بیٹے کے ہوٹل میں ویٹر تھے اور یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ باپ بیٹا مل کر ہوٹل کو چلاتے ہیں۔ سلیم صاحب کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ بیٹے سے پیسے مانگ رہے تھے تاکہ شادی کر سکیں، اور جب یہ بات بیوی نے سنی تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ بیٹے سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں۔ پوچھنے پر بولے میرے سے ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے بیٹے کے پاس حساب ہوتا ہے۔ تو اگلے دن ان کی بیوی اچانک ہوٹل چلی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ کیا، آپ کو رات بھر بخار تھا پھر بھی صبح سویرے اٹھ کر ہوٹل کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج ایک دن کی چھٹی کر لیں، ایک دن نہیں جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ساجد ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ عذرا بیگم نے صبح ہی صبح سلیم صاحب کو بیماری کے باوجود تیار ہوتے دیکھا تو خود کو ٹوکنے سے نہ روک سکیں۔ پوری رات وہ تیز بخار میں تڑپتے رہے تھے، کبھی سردی سے کانپنے لگتے اور کبھی جسم آگ کی طرح تپنے لگتا۔ عذرا بیگم نے بار بار ان کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا تھا، دوا بھی وقت پر دی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ڈری ہوئی تھیں کہ کہیں بخار اترنے کی بجائے بڑھ ہی نہ جائے۔ اوپر سے سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور ایسے میں سلیم صاحب کا یوں باہر نکلنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ آرام نہ کرتے تو طبیعت مزید خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ دن بستر پکڑ سکتے۔ ارے نہیں نیک بخت، کام کرنے سے ہی میں تندرست رہتا ہوں، گھر میں پڑا رہوں گا تو فضول کی سوچیں دماغ کو چاٹ جائیں گی۔ سلیم صاحب نے کپڑے درست کرتے ہوئے کہا، ان کی آواز میں تھکن تھی۔ فاطمہ کی شادی سر پر ہے، ہر خرچ سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، ہر بات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، ہوٹل میں زیادہ کام نہیں کروں گا، وہیں ایک طرف لیٹ کر آرام کر لوں گا، دوا بھی وہیں کھا لوں گا اور ناشتہ بھی وہیں کر لوں گا۔ تم فکر مت کرو، اللہ مالک ہے۔ سلیم صاحب بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو عذرا بیگم دیر تک وہیں کھڑی رہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ سے شوہر کی صحت مانگی اور بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کی۔ کچھ ہی دیر بعد محلے میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ اسی دوران پڑوس کی رضیہ خالہ آ گئیں۔ وہ آٹے کا ایک ڈبہ لینے آئی تھیں۔ دروازے پر پہنچی تو انہوں نے سلیم صاحب کو کام پر جاتے دیکھا۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ سیدھی عذرا بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہارا میاں اس عمر میں بھی محنت کرتا ہے، بیماری میں بھی کام کو نہیں چھوڑتا، اوپر سے تمہارا بیٹا بھی ہوٹل چلا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، شاید یہی ان کی ترقی اور برکت کا راز ہے۔ ایک طرف میرا میاں ہے جو سارا دن کولوں کے بیل کی طرح سے کام کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے تو دال سبزی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ایک میرا بیٹا ہے جسے نکمے پن سے فرصت نہیں، سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ آج کل تو میرے سر پر بوجھ بنا ہوا ہے، کاش دونوں باپ بیٹا مل کر محنت کرتے تو آج مجھے تمہارے دروازے پر آٹا مانگنے نہ آنا پڑتا۔ رضیہ خالہ کی باتیں سن کر عذرا بیگم کا دل بھی بھر آیا۔ وہ جانتی تھیں کہ رضیہ خالہ کی باتوں میں حسد کم اور دکھ زیادہ ہے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا اور انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ کہنے لگیں، تم دعا کیا کرو، اللہ رشید کو ہدایت دے، وہ بھی ایک دن اپنے باپ کا سہارا بن جائے گا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بیٹوں کی چاہ لوگ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر والدین کا سہارا بنے، ان کے بوڑھے کندھوں سے بوجھ اتاریں، ان کے تھکے وجود کو آرام دیں۔ جب ماں باپ کمزور ہو جائیں تو اولاد مضبوط دیوار بن کر ان کے آگے کھڑی ہو۔ اللہ میرے ساجد کو سلامت رکھے، وہ ہمیشہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہے، اور اللہ تمہارے رشید کو بھی عقل اور ہدایت دے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور تمہارے دکھ کم کرے۔ عذرا بیگم نے یہ دعا دل کی گہرائی سے دی تھی۔ رضیہ خالہ کی آنکھیں نم ہو گئیں،
انہوں نے آٹے کا ڈبہ اٹھایا اور خاموشی سے دعا دیتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو عذرا بیگم نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کے دل میں شکر تھا، شکر اس بات کا کہ اللہ نے محنتی شوہر اور فرما بردار بیٹا دیا۔ وہ خوف زدہ بھی ہوئیں، خوف اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں ذمہ داریاں اور بھی بڑھنے والی تھیں۔ فاطمہ کی شادی، گھر کے اخراجات، سلیم صاحب کی کمزور ہوتی صحت، سب کچھ ان کے دل میں ایک ساتھ گردش کرنے لگا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، چادر درست کی اور گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ زندگی رکتی نہیں تھی، غم ہو یا خوشی، فکر ہو یا امید، چولہا جلانا تھا، وقت کے ساتھ چلنا تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتیں۔ انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ سلیم صاحب اور ساجد مل جل کر کام کرتے تھے۔ وہ دونوں مل کر کامیابی سے ایک ہوٹل چلا رہے تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ سارا خرچ ساجد نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ گھر کا راشن ہو یا بجلی کے بل، فاطمہ کی شادی کے اخراجات ہوں یا روزمرہ کی ضروریات، ہر ذمہ داری ساجد نے خوش دلی سے اٹھا رکھی تھی۔ عذرا بیگم دل ہی دل میں شکر ادا کیا کرتی تھی کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو نہ صرف فرما بردار تھا بلکہ باپ کا سہارا بھی بنا ہوا تھا۔ محلے اور بازار میں لوگ سلیم صاحب اور ساجد کی مثالیں دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ باپ بیٹے کی جوڑی ہو تو ایسی ہو، نہ اونچ نیچ، نہ ضد، نہ اختلاف، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے۔ فاطمہ اکثر فخر سے کہتی کہ ابا اور بھائی کو تو ان کی محنت کا کوئی بڑا صلہ ملنا چاہیے۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ کبھی دونوں کے درمیان کسی بات پر بحث ہی نہیں ہوئی، نہ گھر کے معاملے میں اور نہ کاروبار میں۔ حالانکہ کاروبار میں تو اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کام اس طریقے سے چلے، لیکن لگتا ہے کہ بھائی اور ابا کی سوچ بالکل ایک جیسی ہے، 100% ملتی ہے۔ اسی لیے آج تک ان دونوں کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوا اور نہ ہی کوئی انبن پیدا ہوئی۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر سلیم صاحب مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن اس مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سا کرب چھپا ہوتا، ایک ایسی خاموش اذیت جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ خوش ہو کر بھی مکمل خوش نظر نہیں آتے تھے، جیسے دل کے کسی کونے میں کوئی بوجھ رکھا ہو جو انہیں اندر ہی اندر دباتا رہتا ہو۔ ان سب کے پیچھے کیا راز تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے خود سلیم صاحب کے۔ انہوں نے کبھی اپنے دل کا بوجھ کسی سے بانٹنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، نہ بیوی سے، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے۔ وہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتے جا رہے تھے، خاموشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے پردے میں۔ جب سلیم صاحب ہوٹل پہنچے تو آگے کا منظر دیکھ کر ان کا سر جھک گیا۔ ان کا بیٹا ساجد تمام ورکرز کو ایک لائن میں لگائے کھڑا تھا۔ وہ صبح سویرے ہوٹل پہنچ چکا تھا اور سب سے یہی توقع رکھتا تھا کہ وہ بھی وقت پر پہنچیں، لیکن سردی کی وجہ سے کئی ویٹرز لیٹ ہو گئے تھے۔ کسی نے ٹریفک کا بہانہ بنایا تھا اور کسی نے نیند کا۔ ساجد وقت کا بہت زیادہ پابند تھا۔ اس کے نزدیک کام میں کامیابی کی پہلی شرط وقت کی پابندی تھی، اسی لیے لیٹ آنے والے تمام ویٹرز کو ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ سلیم صاحب خاموشی سے آ کر اسی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور نظریں زمین پر تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ڈانٹ انہیں بھی پڑے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساجد کے باپ ہیں، انہوں نے کسی قسم کا استحقاق نہیں چاہا۔ یہ اصول ساجد نے خود بنائے تھے اور سلیم صاحب نے ہی اسے سکھایا تھا کہ وہ کام میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا۔ جب ساجد صاحب ویٹر سے ان کی لیٹ آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور چند کو تنبیہ دے کر کام پر بھیج چکا تو وہ آ کر اپنے باپ کے سامنے رک گیا۔ سخت لہجے میں پوچھا کہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ لیٹ کیوں پہنچے ہیں؟ سلیم صاحب کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ ہلکی سی آواز میں بولے کہ رات کو بخار تھا، جسم میں درد بھی تھا، اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساجد نے بے نیازی سے ہنکارا بھرا اور سخت لہجے میں کہنے لگا کہ آئندہ دھیان رکھیے گا،
آپ کو میرا باپ ہونے کا یہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے لیے آپ اور باقی تمام ورکرز برابر ہیں۔ اب جائیے اور اپنا کام کیجیے، اور کام کے دوران بخار کا بہانہ مت کیجیے گا۔ ساجد تلخ الفاظ کہہ کر پلٹ گیا۔ اس کی آواز میں نظم و ضبط تھا، مگر لہجے میں نرمی نہیں تھی۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے فوراً پلکیں جھپک کر آنسو صاف کیے، کسی کو کچھ نظر نہ آنے دیا، خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالی اور کام میں لگ گئے۔ چولہا جل رہا تھا، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ہوٹل اپنی رفتار سے چل رہا تھا، اور سلیم صاحب اپنے دل کا بوجھ سینے میں دبائے خاموشی سے سب کچھ سہتے جا رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، دن گزرتے جا رہے تھے، اور فاطمہ کی شادی کا دن بھی آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔ گھر میں ہلکی سی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کسی کونے میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے، کبھی زیورات کی بات ہوتی، کبھی رشتہ داروں کے آنے جانے کا ذکر چلتا۔ عذرا بیگم دن رات تیاریوں میں لگی رہتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بھی چھپا ہوتا۔ شادی کوئی معمولی کام نہیں تھا، خرچے بھی بہت تھے اور ذمہ داریاں بھی۔ سلیم صاحب بظاہر پرسکون دکھائی دیتے تھے، مگر ان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ ہر دن کے ساتھ مزید خاموش ہوتے جا رہے تھے، اکثر رات کو دیر تک جاگتے رہتے۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا کہ وہ فاطمہ کی شادی کے خرچ کا بندوبست کیسے کریں گے۔ اگرچہ ساجد سب کچھ سنبھال رہا تھا، مگر پھر بھی باپ ہونے کے ناطے ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن رات کے وقت جب گھر میں خاموشی پھیل چکی تھی اور سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، سلیم صاحب آہستہ آہستہ ساجد کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ساجد کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو سلیم صاحب نے بیٹے کو بستر پر بیٹھا دیکھا۔ سامنے کچھ کاغذات پھیلے ہوئے تھے، شاید ہوٹل کے حساب کتاب تھے۔ سلیم صاحب نے کمرے میں قدم رکھا اور بستر کے کنارے بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ ساجد نے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے۔ اس نے خود ہی پوچھا کہ ابا خیریت ہے؟ سلیم صاحب نے گلا صاف کیا اور دھیمی آواز میں بولے کہ بیٹا، فاطمہ کی شادی کے دن قریب آ گئے ہیں، گھر میں تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، کافی خرچ ہونا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تم پیسوں کا انتظام کر دو۔ یہ بات کہتے ہوئے سلیم صاحب کی نظریں جھک گئی تھیں۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ بیٹے کے کندھوں پر ڈال رہے ہوں۔ اسی لمحے عذرا بیگم کمرے کے قریب آ پہنچیں۔ انہوں نے سلیم صاحب کی آواز سنی تو اندر آ گئیں۔ سلیم صاحب کو یوں ساجد سے پیسوں کی بات کرتے دیکھ کر وہ چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ ساجد سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ عذرا بیگم کے سوال پر سلیم صاحب ایک لمحے کو گھبرا گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جھجک آ گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کو ان کے دل کا بوجھ معلوم ہو۔ انہوں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میں نے سوچا کہ حساب کتاب مجھ سے ٹھیک طرح نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو میں نمبروں کے معاملے میں کمزور ہوں، سارا لین دین ساجد ہی دیکھتا ہے، اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ پیسوں کا انتظام بھی وہی دیکھ لے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ عذرا بیگم نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ برسوں کی رفاقت کے بعد اپنے شوہر کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ بات صرف حساب کتاب کی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے جو سلیم صاحب چھپا رہے ہیں، مگر انہوں نے مزید سوال نہ کیا، بس اتنا کہا کہ اللہ آسانی کرے، فاطمہ کی شادی خیریت سے ہو جائے۔ ساجد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سب دیکھ لوں گا، بس آپ لوگ دعا کریں۔ عذرا بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن جب وہ کمرے سے باہر نکلیں تو ان کے دل میں بھی ایک ہلکی سی چبھن رہ گئی۔ انہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ سلیم صاحب نے پیسوں کا ذکر خود کیوں نہیں کیا۔ وہ پہلے کبھی ایسے نہیں تھے۔ اگلے دن صبح عذرا بیگم کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔
سلیم صاحب ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھے تھے۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے ہلکے سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ وہ نوالا منہ تک لے جاتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے دل کہیں اور اٹکا ہو۔ عذرا بیگم بار بار انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں بار بار کل رات کی بات گونج رہی تھی۔ ساجد سے پیسوں کا مانگنا، وہ جھجک، وہ نظریں جھکانا، یہ سب سلیم صاحب کی عادت نہیں تھی۔ سلیم صاحب ہوٹل جانے کے لیے اٹھے تو عذرا بیگم نے کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ دروازہ بند ہوا، قدموں کی آواز گلی میں گم ہوئی تو عذرا بیگم نے چادر اوڑھی، بیٹی کو آواز دی کہ وہ ذرا ہمسائی کے گھر جا رہی ہیں، اور دل کی دھڑکن تیز لیے گھر سے نکل پڑیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ ہوٹل جا رہی تھیں، لیکن آج قدم بھاری تھے۔ راستے میں ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک انجانا سا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے باہر پہنچ کر انہوں نے ایک لمحے کو رک کر گہری سانس لی، پھر اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں جیسے پتھرا گئیں۔ ہوٹل پوری طرح کھلا ہوا تھا، چولہے جل رہے تھے، دیگوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، ویٹر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، اور عین کاؤنٹر کے سامنے سلیم صاحب ایک سفید قمیض اور سیاہ پتلون میں ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے۔ سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں تھکن، اور وہ ایک میز پر بیٹھے گاہک کے سامنے پلیٹ رکھ رہے تھے۔ عذرا بیگم کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جو وہ برسوں سے سنتی آ رہی تھیں۔ وہ تو یہی سمجھتی تھیں کہ سلیم صاحب ہوٹل کے مالک ہیں، یا کم از کم بیٹے کے ساتھ برابر کے شریک، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ تو ویٹر کا کام تھا، یہ تو حکم سننا تھا، دوڑنا تھا، جھکنا تھا۔ اسی لمحے ایک ویٹر نے آواز لگائی، چاچا جلدی کرو، ٹیبل نمبر 5 پر آرڈر لیٹ ہو رہا ہے۔ چاچا؟ یہ لفظ عذرا بیگم کے دل میں تیر بن کر لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلیم صاحب نے فوراً سر ہلایا، ٹرے اٹھائی اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی کمر ذرا سی جھکی ہوئی تھی، چال میں وہ وقار نہیں تھا جو گھر میں نظر آتا تھا۔ یہ وہ سلیم صاحب نہیں تھے جو گھر میں فیصلہ کرتے تھے، یہ تو ایک ملازم تھا، خاموش، فرما بردار، بے آواز۔ عذرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے ساجد کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کسی ویٹر کو آواز دی اور پھر سلیم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کہ ادھر آؤ، یہ آرڈر پہلے جانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو کتنی بار سمجھایا ہے۔ عذرا بیگم نے دیکھا کہ سلیم صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا، بس سر جھکا کر معذرت کی۔ وہ اور فوراً آرڈر اٹھا کر چل دیے۔ عذرا بیگم کا دل کانپ گیا۔ یہ وہی ساجد تھا جس پر وہ ناز کرتی تھیں، جس کی مثالیں دیتی تھیں۔ یہ وہی سلیم صاحب تھے جن کی محنت پر وہ فخر محسوس کرتی تھیں، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک کونے کی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کسی نے انہیں پہچانا نہیں، یا شاید پہچان کر بھی نظر انداز کر دیا۔ ان کی نظریں مسلسل سلیم صاحب پر جمی تھیں۔ وہ ہر میز پر جا رہے تھے، آرڈر لے رہے تھے، پلیٹیں اٹھا رہے تھے، اور ہر بار ساجد کی نظر ان پر پڑتی تو وہ اور تیز ہو جاتے۔ ایک لمحے کے لیے سلیم صاحب کی نظر عذرا بیگم پر پڑی، وہ ٹھٹک گئے، ٹرے ہاتھ سے لرز گئی، آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اترا، جیسے کوئی برسوں کا چھپا ہوا راز اچانک بے نقاب ہو گیا ہو۔ انہوں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور کچن کی طرف مڑ گئے۔ عذرا بیگم کا دل پھٹنے کو تھا۔ اب انہیں سب سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے وہ پیسوں کا ذکر نہیں کرتے تھے، اسی لیے بخار میں بھی کام پر جاتے تھے، اسی لیے وہ ساجد کے سامنے خاموش رہتے تھے، اسی لیے ان کی مسکراہٹ میں کرب ہوتا تھا۔ وہ مالک نہیں تھے، وہ ویٹر تھے، اپنے ہی بیٹے کے ہوٹل میں۔ عذرا بیگم اٹھیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ باہر کی طرف بڑھیں، دروازے پہ پہنچ کر ایک لمحے کو رکیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دوپٹے سے منہ ڈھانپا اور تیزی سے باہر نکل آئیں۔ راستے بھر ان کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونجتا رہا، آپ کو میرا باپ ہونے کا یہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج وہ جملہ انہیں پورے معنی کے ساتھ سمجھ آ گیا تھا، اور سلیم صاحب ہوٹل میں سر جھکائے خاموشی سے کام میں لگے ہوئے تھے۔
جیسے برسوں سے لگے آ رہے ہوں۔ اس دن عذرا بیگم نے سلیم صاحب سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی الزام نہیں لگایا، بس خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب مزید نہیں، اب بس ہو گیا۔ سلیم صاحب نے پہلی بار اپنی بیوی کی آنکھوں میں وہ سختی دیکھی جو محبت سے جنمی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیے۔ چند ہی دنوں میں عذرا بیگم نے اپنا فیصلہ عملی شکل میں دے دیا۔ وہ سلیم صاحب کو لے کر اپنے مائکے والی جائیداد میں منتقل ہو گئی۔ وہی پرانا مگر کشادہ گھر جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں عزت تھی، سکون تھا اور سب سے بڑھ کر وقار تھا۔ سلیم صاحب نے اس گھر میں قدم رکھا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود کو بوجھ نہیں سمجھ رہے تھے۔ عذرا بیگم نے ساجد کو بلا کر آخری بات صاف لفظوں میں کہہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنی ہر جائیداد، ہر پراپرٹی اور ہر حق سے ساجد کو الگ کر رہی ہیں۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی بحث کی، بس فیصلہ سنا دیا۔ ساجد ساکت رہ گیا۔ وہ پہلی بار ماں کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ وہی ہوٹل جہاں سلیم صاحب کبھی سر جھکا کر ٹرے اٹھاتے تھے، اب وہی سلیم صاحب ایک کرسی پر وقار سے بیٹھے نظر آتے تھے، اور ساجد، ہاں وہی ساجد، اب ایک ویٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہی پلیٹیں، وہی اتوڑ، وہی حکم سننا، فرق صرف اتنا تھا کہ اب سر جھکانے والا وہ تھا۔ سلیم صاحب نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی تانا نہیں دیا، بس خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں اب کرب نہیں تھا، سکون تھا۔ فاطمہ کی شادی بھی ہو گئی، سادگی سے، عزت کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں۔ بیٹی رخصت ہوئی تو عذرا بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے وقت پر آنکھیں کھول دیں۔